نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے. فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا. اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی. کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے. میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور. اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے. خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے. اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون. سب تو نہیں یا اللہ، چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا. بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے. اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے. یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ معافی دے دے. یہ توبہ ہے اللہ والوں کی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا. میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا. تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدتوں راز میں. یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے. یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما. اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا. یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے. یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے. سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی. یا اللہ معاف کر دے. سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں. یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے. توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں اللہ ماشاءاللہ. گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے. کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں بس چھوڑو. ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟
تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتہ نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھے جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سیمر، بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے تھے یا اللہ معاف کر دے۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی، ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، اور نئے نئے ہمارے ترجمے، اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ۔ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ میں غریبوں کو دے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ؟ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا، حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر۔ کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا، ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا، میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ، میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا۔ میں نے تجزیے پڑھے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ ہے، اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، پیسے رکھ، اس نے کہا یار مہلت دے، نہیں ہے، کہا ادھر پیسے رکھ، یار نہیں تیری مہربانی، کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے۔ کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لایا، میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا، کہتے ہیں میں گوشت گھر لایا، حضرت بی بی اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی جلدی آ، تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا، آج خون پیئیں گے سارے، آ جا۔ کہتے ہیں اب میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے، مہلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا۔ فرماتے آواز گونجی، میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی، میں تڑپا، بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا، کہنے لگی جا پھر، توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے، تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے، جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے، تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے، تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے۔ کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے، ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے،
فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو, بہت بڑا سود خور ہے یہ, ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے, یہ بھی. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے, پتہ سارا ہے سردار نو کیتی آندا, پردہ چپایا ہی پلا اسی, دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے, مہربانی کر. کہتے ہیں حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس, تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا, اللہ بڑا مہربان ہے. کہتے تسلی دی, پیار کیا, کھری توبہ کی, بیعت ہوا, واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے, ابھی کھیل رہے تھے. فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے. اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے, اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائیں. پیچھے ہٹو, رستہ دے دو. فرماتے میں اللہ اکبر کہا. میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں, ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے. ابھی بھائی توبہ کھری سچی, مہلت کے وقت توبہ کرو. پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو, رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا. سکھوں میں مانگ لو, دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی. تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے. بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا, اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے, مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ, اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے, یہ بھی باز آئے. توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت, ہر جملے سے, ہر بات سے. اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے, جن کا نہیں بھی پتہ ان سے بھی. اب کیا کریں؟ التائبون العابدون, اب اللہ کی عبادت کریں. ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی. ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں, عشاء کی